محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام الحمد لله وزاد الله الكريم جو رحمان ہے جو رحیم ہے جس سے مجھے اور آپ کو ایک اور شب جمعہ نصیب کی کہ ہم پروردگار عالم سے متصل ہو سکیں، اس سے قریب ہو سکیں، اور یقین جانیے کہ یہ بہانے ہیں جو پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں کہ ہم بآسانی قرب خدا کے منازل کو طے کر سکیں اور پروردگار عالم سے قریب. اور اس میں پروردگار عالم کا بے حد شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام سے جوڑ دیا. اور ہر مہینے میں میرے اور آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا دن ضرور موجود ہے، ہفتے میں یا 10 دن میں یا 15 دن کے بعد، کہ جس میں کوئی نہ کوئی ولادت یا شہادت موجود ہے. اور بے شک نام ہی لے کر صحیح، جب گھر میں تذکرہ ہوتا ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ روایات ہے کہ آپ جب اپنے گھر میں نام لیتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا، آپ نام لیتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب، آپ نام لیتے ہیں رسول اللہ کا، تب خدا رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں بھیجتا ہے، تب آپ کا گھر نورانی ہو جاتا ہے. تو اس دن یہ کہہ کر اپنے بچے کو مبارکباد دے دینا کہ آج امام کی ولادت ہے، تمہیں مبارک ہو، آج فلاں امام کی شہادت ہے، تمہیں تعزیت اور تسلیت ہے، اور تم اپنے وقت کے امام کے حضور تعزیت پیش کرو. تو آپ سوچئے کہ کس قدر برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں جو پروردگار عالم نے فقط ان ناموں کے طفیل مجھے اور آپ کو دے رکھی ہیں. اور یہ حرام مہینے سیکولر منتھس جن میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، 4 حرام مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں 4، جن میں سے 3 کنزیکٹیو ہیں یعنی ایک ساتھ آتے ہیں اور ایک سیپریٹ ہے. یہ یاد کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے. اسی طرح سے 3 مہینے جو ایک ساتھ آتے ہیں، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم. محرم سے یاد رکھنا آسان ہے کہ ہم محرم کو محرم الحرام کہتے ہیں. یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں میں جنگ حرام تھی، یعنی ان کا احترام کیا جاتا تھا، ان مہینوں کا، ان دنوں کا. اور خدا متعال کی نگاہ میں اور پھر شریعت محمدی نے اور اسلام نے اس تہذیب کو یا اس چیز کو آگے جاری رکھا، اور یہ 4 مہینے مقدس یا محترم ہی ٹھہرے. تو اس میں جہاں پر ہر عمل میرا اور آپ کا نیکی کا اس کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور جس قدر بھی میں اور آپ عبادت بجلائیں میرے اور آپ کے لیے مددگار ہوتی ہے، ہیلپ فل ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے جن راتوں میں جیسے شب جمعہ میں ہم موجود ہیں، تو یہ روایات آپ کتنی شب جمعہ ہو گئی ہیں، 33 کہ جس میں آپ موجود ہیں آج. اس کے بارے میں روایات آپ سے بیان ہوتی ہوگی ہے شب جمعہ، کہ اگر اس میں نیک عمل کرنے کا، ایک احسن عمل کا، نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو گناہ کا عتاب بھی کئی گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر حرام مہینے ہیں، مقدس ہیں، سیکرڈ منتھس ہیں، اگر اس میں ایک معنوی اعتبار سے میرے اور آپ کے لیے کوئی بات ہے کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو زیادہ قریب ہو جائیں گے، جیسے چلائی کریمی ہم سبھی ہے ہم کر رہے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے کوئی غلط کام کریں گے تو دور ہونے کے چانسز بھی اسی قدر زیادہ ہیں. یعنی یہ ڈبل فیکٹر لگا ہوا ہے، ڈبل فیکٹر لگ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ صرف پازیٹیو ہوتا رہے گا، نہیں، اگر کچھ نیگیٹو کریں گے تو زیادہ پیچھے کی طرف جانے کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں در محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس در سے دور دیجیے صلی اللہ محمد وآل محمد، اس در سے کہ جس در پہ آ کے فرشتے بھی شفا لے جاتے ہیں، بالوں پر لے جاتے ہیں، اور جس شخصیت سے موسوم آج کی مجلس ہے، آج کا فرش ہے، اس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ مریض عشق ہیں صحنِ شفا کو دیکھتے ہیں، مریض عشق ہیں صحنِ شفا کو دیکھتے ہیں، دوا کا شوق نہیں ہے عطا کو دیکھتے ہیں، مریض عشق ہیں صحنِ شفا کو دیکھتے ہیں، دوا کا شوق نہیں ہے عطا کو دیکھتے ہیں، اور حرم سے بٹتا ہے جب رزق کھا نہیں سکتے، حرم سے انشاءاللہ ہم سب کو خدا دسترخوان رغوی نصیب کرے، حرم سے بٹتا ہے، ویسے تو صبح و شام ہم جو کھا رہے ہیں صدقہ مولا رضا کا، اگر وہ دسترخوان اس کا بھی لطف اور ہے جو وہاں بیٹھ کر کھاتے ہیں، حرم سے بٹتا ہے جب رزق کھا نہیں سکتے، فرشتے حسرت دل سے غذا کو دیکھتے ہیں، فرشتے حسرت دل سے غذا کو دیکھتے ہیں، اور بڑا مزہ ہے جو صحنِ شفا میں آ جائے، بڑا مزہ ہے جو صحنِ شفا میں آ جائے، سو مسکرا کے ہم اپنی قضا کو دیکھتے ہیں، سو مسکرا کے ہم اپنی قضا کو دیکھتے ہیں، اور سنا ہے ہم نے دعا کی قبولیت کے لیے، سنا ہے ہم نے دعا کی قبولیت کے لیے فرشتے ابروئے مولا رضا کو دیکھتے ہیں، فرشتے ابروئے مولا رضا کو دیکھتے ہیں، اور کبھی زمانے سے الجھے رمیدہ ہوئے دل، کبھی زمانے سے الجھے رمیدہ ہوئے دل، تو صرف ضامن آہو رضا کو دیکھتے ہیں، تو صرف ضامن آہو رضا کو دیکھتے ہیں، مریض عشق ہے صحنِ شفا کو دیکھتے ہیں، دوا کا شوق نہیں ہے عطا کو دیکھتے ہیں۔ ہماری جانی قربان امام الضامن، امام سامن، سلطان امام ضامن، امام سامن، امام غریب الغرباء، سلطان عرب والعجم، شمس الشموس، انیس النفوس، امام صابر، امام ذکی، امام طاہر، اور وہ امام کے جو امام رؤوف ہے، امام آپ نے دہ کرامت بنایا، اشرۂ کرامت کہ جو دو کریموں کی وجہ سے مشہور ہوا ہے، مردوں میں اماموں میں کریم آل طٰہٰ کون ہے؟ کریم آل طٰہٰ، امام حسن مجتبیٰ، کریم آل طٰہٰ، اور خواتین میں کریمہ اہل بیت بالمعصومہ صلی اللہ علیہ، اور امام رؤوف، امام رضا جو مہربان ہے۔ میں جب بھی امام کا تذکرہ شروع کرتی ہوں اپنے جوانوں کے لیے کوشش کرتی ہوں کہ امام کی رأفت سے، امام کی مہربانی سے شروع کروں، اور ایسا تصور یا ایسی تصویر آئمہ کی اپنے بچوں کے لیے کھینچی جائے یا بتائی جائے کہ جس کے اندر جب آئمہ کا تذکرہ ہو یا ان کی شخصیت ان کے ذہن میں آئے تو محبت کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، انس کے علاوہ، مہربانی کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ ہم کبھی غلطی کرتے ہیں تربیت میں کہ ہم آئمہ سے، اماموں سے بچوں کو ڈراتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں فرش اعضاء پر جب بھی محرم میں بچے شور کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، مولا ناراض ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو بچوں کو ہم غلط تصور دیتے ہیں، ایک غلط تصویر بنا دیتے ہیں، یہ کہہ کر گویا امام سختی کے قائل ہیں،
جبکہ آئمہ معصومین علیہ السلام کا طرز یہ رہا تھا کہ اگر چھوٹے بچے، میں ہمیشہ منتظمین سے کہتی ہوں، آپ بڑوں سے کہتی ہوں، ماؤں سے کہتی ہوں، جو مائیں بننے والی ہیں ان سے کہتی ہوں کہ اگر بچے فرش عزا پر کھیل رہے ہیں، آ رہے جا رہے، بہت چھوٹے ہیں، تو انہیں ان کی فطرت کے مطابق جو عمل کر رہے ہیں کرنے دیں. آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے فوکس کو جو آپ نہیں کرتے، لیکن آپ بچے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ نہیں ہو سکتا، اس کی فطرت میں نہیں ہے. وہ کھائے گا بھی، پیے گا بھی، اٹھے گا، بیٹھے گا، چلے گا، ہنسے گا، اس کا جو دل کرے گا وہ کرے گا. اسے کنٹرول کرتے ہیں اور بڑے کنٹرول نہیں ہوتے. بڑے باتیں بھی کرتے ہیں، بڑے سیل فون بھی یوز کرتے ہیں، بڑوں کا دھیان کہیں اور بھی چلا جاتا ہے. سو خود بڑے اپنے آپ کو کنٹرول کریں. چھوٹوں کے لیے آئمہ معصومین علیہ السلام کا طرز عمل کیا رہا؟ رسالت مآب کا آفیشل ڈیلیگیشن آئے ہوئے ہوتے تھے. اور ہم نے کتنی مرتبہ سنی ہے بات، ہم اپنے بچوں پہ کب امپلیمنٹ کریں گے؟ آفیشل ڈیلیگیشنز ہیں، لوگ آئے ہوئے ہیں، افراد بات کر رہے ہیں، اور کہیں سے امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ ان کی جانب باقاعدہ متوجہ ہوتے ہیں. یا حتیٰ کہ اگر کوئی اور بچہ بھی آتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو ڈانٹا گیا یا اس کو ہٹا دیا گیا یا کہا کہ یہاں سے نہیں گزرا جائے، نہیں. سو یہ احترام، یہ محبت. امام کی تصویر جب بھی آئی، امام رضا علیہ السلام کی، کسی بھی امام کی، اور امام کی خاص طور پر علماء کہتے ہیں آج بھی آپ کا روضہ گناہگاروں کے لیے ایک مہر و محبت مثل آغوش مادر رکھتا ہے. جیسے ایک ماں کی آغوش ہے اپنی اولاد کے لیے، اس کو سمیٹ لیتی ہے، وہ اس کو اپنے پاس لے آتی ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہو اس کو پناہ مل جاتی ہے. تو گناہگاروں کی پناہ امام ضامن، جنہوں نے ضمانت لی ہے، اور کس حد تک ضمانت لی ہے میں آپ کو بتاؤں، میں حیران ہوتی ہوں. میں جب اس واقعے کو امام رضا علیہ السلام کی سنتی ہوں، پڑھتی ہوں، بیان کرتی ہوں، جوانوں کے لیے بیان کرتی ہوں، بڑوں کے لیے. امام کا چاہنے والا دیکھا کہ وہ گلی سے جا رہا ہے اور وہ حالت گناہ میں تھا، گویا اس سے شراب پی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہ جام تھا. تو اسے دیکھا کہ امام سامنے سے آ رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام، آپ امام رؤوف مہربان. تو اسے جیسے ہی دیکھا امام کو، تو اسے راستہ بدل لیا کہ میرا ان سے اس حالت میں ٹکراؤ نہ ہو، مجھے شرمندگی ہوگی. جب اسے راستہ بدلا تو امام اس کے پیچھے آ گئے، اسے پھر راستہ بدلا، اسے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا امام اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو وہ تیسری جگہ ایسی جگہ داخل ہو گیا، ایسی گلی میں کہ جو گلی بند تھی. اور جب اس بند گلی کے اندر وہ داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اسے محسوس ہوا کہ شاید اب امام چلے گئے ہوں گے، اب اس کے پیچھے نہیں ہوں گے. اسے تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ کسی کا ہاتھ اس کے کاندھے کے اوپر ہے، اور امام نے یہ جملہ کہا کہ حالت گناہ میری ہو تو ہم سے منہ نہ موڑو، ہماری یاد سے غافل نہ ہو. وہ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر گناہ میں بھی پڑ گئے ہو، یہ کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے ہو، یہ مشکل ہی ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے، ڈیڈ لاک ہے، آگے دیوار ہے، تو کیا مطلب یہ کہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور جب انسان وادی گناہ میں جاتا ہے، کسی مشکل میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، تو یہی ڈیڈ لاک ہوتا ہے، پھر کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو ہم نے کہا کہ جب راستہ بند ہو جائے گا تو کیا کرو گے اگر اسی جانب منہ رکھو گے، گناہ کی جانب، ظلمت کی جانب، اندھیرے کی جانب. ہماری جانب دیکھو، ہمیں دیکھو، ہم سے منہ نہ موڑو. یعنی کہیں نہ کہیں ہماری شفاعت ہے جو تمہارے کام آئے گی، ہماری محبت ہے جو کام آئے گی. تو بس امام کی رافت، امام کی مہربانی جو ہے ہی گناہ گاروں کے لیے، اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، یہ ہم مربیوں کے لیے جو تربیت کرتے ہیں، جو ایجوکیشنسٹ ہے، جو مائیں ہیں جن کی ذمہ داری تربیت کرنے کی ہے، ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. اور وہ پیغام یہ ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو، بچوں کو جس ذریعے سے ہدایت دی جا سکتی ہے وہ مہربانی اور محبت ہے.
سختی نہیں ہے. سختی کے ذریعے تربیت ممکن نہیں ہے, محبت کے ذریعے ممکن ہے. بچوں کو, جوانوں کو اگر وہ غلط راستے پر چلے بھی گئے ہیں تو محبت سے ان کو ان کے ضمیر پر ڈالا جائے یا پلٹایا جائے, تاکہ وہ خود ان کا ضمیر اور ان کی عقل انہیں ملامت کرے اور احساس کرے. اور یہ میرے اور آپ کے نہیں, یہ اللہ کا سسٹم ہے, نظام ہے کہ انسان کو کہیں نہ کہیں جا کر احساس ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے وہ غلطی پر ہے, اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے, اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط عمل ہے جو کیا ہے. تو ائمہ معصومین کی تربیت کا طریقہ کار بشمول امام رضا علیہ السلام یہ رہا کہ انسان کو اسی کے ضمیر پر, اسی کی عقل پر, اسی کے نفس کے اوپر ڈالا جائے کہ جو اس کو ملامت کرے یا دیکھے اور اس کو حق کی جانب لے کر آئے. تو بس میرے اور آپ کے لیے جو امام کا ایک تصور ہے, لیکن بالکل اس کے ساتھ ہی جہاں پر امام اپنے چاہنے والوں کے لیے حد درجہ مہربان ہیں اور محبت کرنے والے ہیں, وہیں پر کفار اور ظالمین کے لیے سخت ہے. یہ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک علی والے کی پہچان ہوتی ہے, اس کا کردار ایسا ہی ہوتا ہے, وہ اپنوں پر شفیق ہوتا ہے, مہربان ہوتا ہے, مگر ظالمین کے لیے رحم نہیں کرتا. اس کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جس طرح سے بالکل وہ سورہ الحدید کے اندر کہا کہ یہ لوہا جو ہم نے نازل کیا, یہ لوہا مومنین کو فائدہ دینے والا ہے اور کفار کے لیے سخت ہے. تو وہ ذوالفقار, وہ علی, وہ فضیلت علی, وہ شاہ مردان کہ جو مومنین کے لیے فائدہ مند تھا مگر کفار کے لیے اسی وقت ہی سخت تھا, مشکل. امام رضا علیہ السلام کی ذات اقدس سے مجھے اور آپ کو یہ واضح طور پر ایک اشارہ ملتا ہے کہ جب ہم آپ کی زندگی کی جانب دیکھتے ہیں کہ اگر سیاسی حالات کی طرف دیکھیں, بہت سارے ڈائمنشنز ہیں, بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں نے مہربانی سے اس لیے آغاز کیا کہ ہم بہت زیادہ ان سے توسل کرتے ہیں, ان سے شفاعت کی دعا کرتے ہیں. آپ ہزارہ معجزات, آج بھی آپ حرم امام رضا علیہ السلام میں جائیں, آپ ان کے حرم سے ڈیمانڈ کریں, حرم رضوی سے آپ کو ہر سال ایک بک شائع ہوتی ہے جو معجزات حرم امام رضا علیہ السلام کا ہے, اور ایک سال میں کئی معجزات جو حرم امام رضا علیہ السلام سے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, مریضوں کو شفایاب ہوتے ہوئے. کئی ایسے افراد کو بھی جن کا کوئی نہیں ہوتا مگر ان کو ان کا بزنس اگر خسارے میں ہو تو وہ آ جاتا ہے, کوئی قرض دار آ جائے تو اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے. اور بالکل جو طلب وہ چاہتے ہیں, یعنی اس کو اگر آپ لیٹسٹ انداز میں دیکھنا چاہیں روایات کو, آپ کو اس کتاب کے اندر معجزات ملیں گے. اگر آپ امام کے دور کے حالات کو دیکھنا چاہیں تو آپ ان روایات کی جانب متوجہ ہو جائیں, تو آپ کو ایسے ہی ملے گا. کافی یہ کہتے ہیں میں امام کی بارگاہ میں آیا تو میں نے سوچا کہ جب میں امام کے پاس جاؤں گا تو میں امام سے وہ سکے لوں گا کہ جس پر ان کا نام نقش ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی خدمت امام علی رضا میں آیا ہی تھا کہ آپ نے اپنے حکم دیا غلام کو کہ جاؤ جا کر درہم و دینار لے کر آؤ اور 30 سکے ایسے لے کر آنا کہ جس پہ میرا نام ثبت ہے, میرا نام کندہ ہے. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے درہم و دینار دیے اور اس میں سے 30 سکے ایسے دیے کہ جس پر میرے امام کا نام کندہ تھا, نقش تھا. تو کہتے ہیں جب امام مجھے وہ سکے دے رہے تھے تو اس نے کہا کہ کاش میں امام سے آپ کا کوئی مس شدہ لباس بھی مانگ لیتا, کاش میں بھی کہہ لیتا. شاید اسے شرم کے بارے زبان پر وہ نہیں لے کر آئے مگر دل میں سوچا. کہتے بھی امام کو سکے اس کو دیے ہی تھے, امام نے غلام سے کہا کہ میرا فلاں لباس جو اس حالت میں ہے کہ میں نے اس کو پہن رکھا ہے اور جو میرا جوتا ہے, ہاں اسے لے کر آؤ. کہتے ہیں غلام لے کر آیا اور امام نے اس کو عطا کر دیا. یہ امام کا زمانہ, مگر کرامت اور رافت امام علی رضا علیہ السلام وہ ہے جو آج تک بعین ہی چلی آ رہی ہے. آپ کے روزے سے آج بھی اسی طرح سے فیض جاری ہے. بس میرا اور آپ کا فیض لینے کا انداز کیا ہونا چاہیے, یہ آپ کو مثال دی جاتی ہے کہ امام سلطان عرب والعجم ہے. تو اس کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا دینے والے ہیں, جو لینے والا ہے وہ اپنی ظرفیت کے مطابق ائمہ سے لیتا ہے, اہل بیت سے لیتا ہے. یعنی نہج البلاغہ کے لیے ایک عالم کا بہت مشہور جملہ ہے, میرے دل کے بہت قریب ہے,
انہوں نے کہا کہ نہج البلاغہ علم امام علی کا نام نہیں ہے، یہ کشکول سید رضی کا نام ہے۔ نہج البلاغہ کشکول سید رضی، یعنی سید رضی جتنا بڑا ظرف، جتنا بڑا کشکول لے کر باب العلم کے در پر گئے، آپ نے اتنا انہیں دے دیا۔ نہج البلاغہ کو دیکھ کر علم امام علی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ اور زیادہ ہے، وہ اور بلند ہے، وہ اور بالا ہے، وہ برتر ہے۔ یہ تو صرف کشکول سید رضی ہے، جتنا آپ کا ظرف تھا امام نے اتنا آپ کو دے دیا، اس کا نام نہج البلاغہ ہے۔ امام رضا سلطان عرب والعجم ہے، آپ غریب الغرباء ہیں، آپ انیس النفوس ہیں۔ بس میرا اور آپ کا ظرف طے کرے گا کہ ہم امام سے لینا کیا چاہتے ہیں۔ جو لینا چاہتے ہیں، علم لینا چاہتے ہیں، امام دے رہے ہیں۔ جو ٹیکنالوجی لینا چاہتے ہیں، امام دے رہے ہیں، اور کتنی دے رہے ہیں اور کس قدر دے رہے ہیں کہ جو میزل پروگرام کے ایران کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پائنیئر تھے، جنہوں نے میزائل پروگرام 1980s میں دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رشیا سے گورنمنٹ نے، ایرانی گورنمنٹ نے رشین گورنمنٹ سے میزائل کی ٹیکنالوجی مانگی، تو انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو میزائل کی ٹیکنالوجی نہیں دے سکتے، مگر انہیں لگتا تھا کہ گویا ان کی کیپیسٹی ہے اور وہ اس کے اوپر کام کر سکتے، اس کے اوپر وہ ان کی انجینئرنگ اور اس زمانے کے جتنے انجینئرز تھے وہ اس کے اوپر کام کر سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے رشیا نے منع کر دیا اور وہ نہیں دے رہے تھے ٹیکنالوجی، تو انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی۔ تو اس کوشش میں کہتے ہیں کہ مشکلات کا شکار تھے۔ اسی دوران کہ جب ہر جگہ سے نا امیدی ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن حرم امام علی رضا میں گزارے اور توسل کیا، اور جب میں نے توسل کیا اور میں نے امام کے پاس وہ وقت گزارا، تو مجھے امام کی جانب سے، یعنی کوئی یقین کرے گا، آپ نے کہا کہ جو میں نے ایران کو انہوں نے کہا کہ جو میں نے ٹیکنالوجی دی یہ کس کی جانب سے تھی؟ وہ اس 3 دن کا توسل تھا جو میں نے امام علی رضا علیہ السلام کے طرف میں کیا، اور مجھے امام نے کچھ ایسے فارمولاز اور مطالب گویا عطا کی جس کی وجہ سے میں نے ایران پہ ٹیکنالوجی دے دی، اور بغیر کسی کی مدد کے ہم اس کے اندر کامیاب ہوئے۔ اور آج آپ دیکھیں یہ اسی کا ڈرون ہے، اسی کے میزلز ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ آپ لینا کیا چاہتے ہیں امام سے۔ امام خود عالم آل محمد ہیں، اور انہیں بار بار عالم آل محمد کس نے کہا؟ آپ کے دادا نے کہا، ہماری جان قربان امام جعفر الصادق علیہ السلام کے آپ خوشخبری دیتے تھے بار بار امام کاظم کو، باب الحوائج کو، کہ آپ کے گھر ایسا بیٹا متولد ہوگا جو عالم آل محمد ہوگا۔ سوچیں جس گھرانے میں باب العلم موجود ہو، اس گھرانے میں عالم کا لقب امام رضا علیہ السلام کے پاس ہے۔ اس قدر علم تھا، 18,000 مسائل کا جواب امام علی رضا علیہ السلام نے دیا، چاہے وہ راس الجالوت ہو، چاہے وہ جاسلیق ہو، چاہے وہ یہود و نصارہ ہو، عیسائی اور کسی بھی فرد کا عالم، بڑے سے بڑا عالم آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جائے۔ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد ہوتی تھی اور افراد ہوتے تھے جو جب تک ان کی باری آتی تھی تو وہ لوگ اپنا سوال بھول جاتے تھے کہ ہم نے امام سے سوال کیا کرنا تھا، تو امام بتاتے تھے کہ میں بتاتا ہوں کہ تمہارا سوال کیا تھا اور اس کا جواب کیا تھا۔ 18,000 مسائل کے جوابات دینا جو ہر فیلڈ آف ایجوکیشن یا نالج سے تعلق رکھتے ہیں، یہ امام کا کام تھا۔ بس میرے اور آپ کے لیے اہم یہ ہے کہ میں اور آپ یہ طے کریں کہ ہم نے امام علی رضا علیہ السلام سے کس چیز سے متعلق توسل کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے، اور ہم نے کیا لینا ہے۔ اس توسل کے لیے آپ نے ابھی پڑھی دعائے توسل، اس میں آپ نے شفاعت کو مانگا۔ شفاعت کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں شفاعت سے نکلا ہے، شین، فے اور عین۔
آپ نماز شفاع پڑھتے ہیں نا نماز شب میں, نماز شفاع ہے اور ایک نماز وتر ہے. وتر یعنی ایک, شفاع یعنی دو, جوڑے کو کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, جوڑا. شفاع, شفاع سے شفاعت ہے, یعنی اہل بیت اور آپ. اور جب تک آپ کا جوڑا نہیں بنے گا آپ کو شفاعت نہیں ملے گی, جب تک آپ اہل بیت سے جڑیں گے نہیں. متوسل ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جب تک آپ امام رضا سے نہیں جڑیں گے. قرآن بارہا کہتا ہے, قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن بہت سے افراد کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی. وہ کون سے افراد ہوں گے؟ جو زبانی طور پر جانتے تھے کہ یہ افراد شفاعت کر سکتے ہیں مگر وہ شفاعت نہیں بنے, وہ جڑے نہیں. اب اس جڑنے کے لیے میں بہت ہلکے سے, بہت آرام سے, آپ کو آسانی سے ایک بات سمجھاؤں کہ ہم کیسے جڑیں. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے کپڑے کیسے پہننے ہیں, ڈریسنگ کیسی کرنی ہے, اس کے لیے میرا رول ماڈل اور ہے. اس کے لیے میرا رول ماڈل اور ہے. مجھے پڑھنا کیا ہے, ایجوکیشن میں فیلڈ کیا لینی ہے, اس کے لیے میرا رول ماڈل اور ہے. بچے کا نام کیا ہونا چاہیے, میرا رول ماڈل اور ہے, میری فالوئنگ اور ہے. ٹھیک ہے, نکاح کیسے ہو, میری فالوئنگ اور ہے. کفن دفن کیسا ہو, اس کی فالوئنگ اور ہے. جبکہ یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ سب میری اور آپ کی ثقافت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام علی رضا کا چاہنے والا جب ڈریسنگ پر آئے تو وہ کسی دنیاوی ٹرینڈ سیٹر کی طرف چلا جائے کہ مجھے کپڑے تو اس کپڑے پہننے میں مجھے اس کو فالو کرنا ہے. بچے کا نام رکھنا ہے تو میں تو وہ رکھوں گا جو کسی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے بچے کا ہوگا, یا ایسا نام رکھتے چلو جو تاریخ انسانیت میں کسی نے رکھا ہی نہیں. ایک بندے نے بچے کا نام رکھ لیا نمل. اب اس کو بعد میں بتایا بھائی یہ تو چونٹی ہے, اس کا معنی یہ نہیں, بس یونیک ہونا چاہیے. ایسی کھنڈرات سے ہم نام نکال کر لے آئیں جو خاندان میں کسی کا نہ ہو. بھائی آپ کا تعلق مکتب اہل بیت سے ہے نا, پھر نام رکھتے ہوئے آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کا تعلق محمد والے محمد سے ہے. ہر چیز میں جب تک آپ ان سے نہیں جڑیں گے تب تک آپ شفاعت کے حقدار نہیں ہو سکتے, تب تک میں اور آپ توسل کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم نے اسلام کو اور مکتب اہل بیت کو یہاں تک رکھ لیا ہے کہ شادی ہوگی تو بس صیغے پڑھنے, اور مرنا ہوگا تو تجہیز و تدفین ایسے ہوگی بس. اس کے درمیان جو زندگی ہے وہ کیسے گزارنی ہے وہ ہم دنیا والوں سے لیتے ہیں. یہ کر کے کامیابی نہیں مل سکتی, یہ کلیئر ہے. اس کو اپنے ذہن سے اگر کوئی ابہام ہے بھی نا, ڈاؤٹ ہے, شک ہے تو نکال دیں. یہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے اگر میں نے اور آپ نے جی ہے یہ زندگی, اور اگر ہم جی رہے ہیں تو یہ وہ زندگی نہیں ہے. بس اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی ہر چیز میں فالوئنگ امام رضا علیہ السلام کی کرنی ہوگی. وہ کیسا کھاتے تھے, وہ کیسا سوچتے تھے, وہ کیسا پہنتے تھے, وہ کیسا بولتے تھے, ان کی سیاست کیا تھی, ان کا عقیدہ کیا تھا, ان کی فکر کیا تھی. ہر چیز میں بار 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 جب ہم پلٹ کر جائیں گے امام کے پاس تو کبھی تو وہ قبول کر لیں گے نا, کبھی تو وہ مجھے اور آپ کو سلیقہ دے دیں گے جینے کا. اس سلیقے کو مانگنا جو علوی ہے, جو زینبی ہے, جو فاطمی ہے, جو معصومی ہے, بہت اہم ہے میرے اور آپ کے لیے. میں اس موضوع کی جانب نہیں آ سکتی جو بہت طویل تھا اور وہ امام کی سیاست سے متعلق تھا, بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. انشاءاللہ کہ میں اور آپ جب یہاں سے اٹھیں بے مقصد چیزوں اور بے مقصد باتوں کی جانب نہ جائیں, اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, وہ بنے جو امام چاہتے ہیں. امام علی بن آل محمد ہے, امام کی رافت. دو چیزوں پر ہم نے تھوڑی سی بات کی, بہت سرسری سی بات کی, تمہیدی بات کی ہے, صرف یہ لینے. امام رضا کیوں ہے؟ کیونکہ ان سے خدا راضی ہے, رسول راضی ہے, مخلوق راضی ہے. مجھ سے خدا راضی ہے, مجھ سے رسول راضی ہے, یا میرا سارا فوکس صرف مخلوقات خدا کے اوپر ہے؟
ان کو راضی رکھنا، ان کو بھی راضی رکھنا، ان کے لیے بھی اپنا اخلاق اہل بیت والا رکھنا ضروری ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ مخلوق کو راضی کرتے کرتے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، اپنے رسول کو، اپنے امام کو ناراض نہیں کرنا، اہم یہ ہے۔ ہمارا زمین ہونے کا حق ادا کر رہی ہے، بار بار کہ امام رضا، امام رضا، یعنی رضا یعنی خوشنودی، یعنی خدا خوش ہے ان سے، خدا راضی ہے، رسول راضی ہے، جو کہ چاہنے والے ہیں وہ ان سے راضی ہیں کہ میرے چاہنے والے، میرا رسول، میرا خدا، میرا امام ان سے راضی ہے۔ امام رؤوف ہے، امام مہربان ہے، امام کریم ہے، کیا میں بھی کریم ہوں؟ کس درجے میں کریم؟ امام عالم آل محمد ہے، میں کیا لے رہی ہوں امام سے، میں کیا دے رہی ہوں؟ میرا علم کہاں پر ہے؟ کیا ہر سال میں یہ حق ادا کر رہی ہوں اہل بیت علیہ السلام کا، کہ جن کے نام سے، جن کے دم سے مجھے اور آپ کو آج پوری دنیا میں علم نظر آتا ہے، کیونکہ وہ بھی کہاں انہوں نے کوئی حق ہی ادا نہیں کیا جو ہمیں دے کر گئے۔ لوگوں کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں تھی لینے کی، وہ صلاحیت نہیں تھی لینے کی، جس درجے پر، جس سطح پر جا کر انہوں نے دیا۔ انشاءاللہ کہ میں آخر میں اسی بات پر تمام کرتی ہوں، اور میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہی ہے کہ ہم شب جمعہ اس فرش عزا پہ بیٹھ کر امام رضا کو ان کی جدہ کا واسطہ ذکر کریں۔ بہت سارے جوان بچے مجھ سے یہ سوال کرتے، کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا مانگوں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ ہو سکتا ہے یہ سوال آپ کے اذہان میں بھی ہو، پھر کیا کریں؟ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو کیا کریں؟ میں کہتی ہوں اگر یہ سوال آتا ہے ذہن میں تو امام رضا سے اس فرش پہ بیٹھ کر یہی کہہ دیں کہ یا امام مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کیا مانگوں، میں کیسے طلب کروں، میں کیا طلب کروں، کیا حق ہے آپ کے در سے جڑے رہنے کا؟ یہی مانگ لیں، یہی سلیقہ مانگ لیں، یہی دعا مانگ لیں۔ امام رؤوف ہے، امام دیکھ، امام مہربان ہے، امام کے حرم میں کوئی آ جائے، صحن میں آ جائے، امام کتنے مہربان ہیں۔ امام کہتے ہیں کوئی ایک مرتبہ مشہد میری زیارت کے لیے آتا ہے، امام رضا نے کہا تم ایک مرتبہ آؤ گے، میں 3 مرتبہ تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا، 3 مرتبہ تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا، میں قبر میں آؤں گا، میں حشر میں آؤں گا، جب سوال و جواب ہوں گے میں آؤں گا، جب تم مشکل میں ہوں گے میں آؤں گا۔ یا امام رضا اس فرش عزا پر موجود ہیں، آپ اس مقام کو قبائی نور بنا دیں، یا امام آپ اس مقام کو اپنے اس روضے کا درجہ دے دیں کہ گویا ہم سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کا صحن شفا ہے اور ہم مریض ہیں۔ یا امام خدایا ہماری جانب متوجہ ہو، آپ کو زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، یا امام رضا آپ کو شکستہ پہلو فاطمہ کا واسطہ، گویا مجھ سے زیادہ، ہم سے زیادہ کرم کا مستحق اور کوئی نہیں، کوئی ہم سے زیادہ سزاوار نہیں ہے، بس ایسے عاشق کی طرح کہ جسے آپ کی نظر کرم کے علاوہ کچھ اور سکون نہیں دے سکتا، چین نہیں دے سکتا۔ اے غریب الغرباء، اے معین الضعفاء، جس کے 18 بیٹیاں کثیر اولاد، آپ کے بابا قاسم، ان کا واسطہ کہ جن کا جنازہ کھلے بغداد میں رہا، آپ کو آپ کے بیٹے جمعات کا واسطہ، شب شہادت قریب ہے، امام مہربان، امام رؤوف، امام ہر کسی کی بخشش کرنے والے، مگر دنیا کو کیا
دشمنی تھی. اب الصلاۃ حربی کا بیان ہے. امام نے ایک دن مجھ سے کہا اب الصلاۃ مجھے کل مامون اپنے دربار میں بلائے گا, میں جاؤں گا. اے اب الصلاۃ یہ بات یاد رکھنا کہ جب میں جاؤں اور ملاقات کے بعد واپس آؤں, اگر میرے سر پہ رومال ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا. اگر میرے سر پہ کوئی ردا نہ ہو, کوئی چیز نہ ہو تو کلام کر لینا. کہتے امام مامون کے پاس گئے, آپ کے سامنے انگوروں کا طبق رکھا گیا جسے ایک دھاگے کے ذریعے سے جن انگوروں کو زہر آلود کیا, مگر ایک ہی خوشے میں چند دانے زہر آلود تھے, چند ایسے تھے جو درست تھے. کہتے مامون وہ دانہ لیتا جو صحیح ہے اور پھر امام کی آگے بڑھاتا. امام نے منع کیا. جب بہت اصرار کیا, اس قدر اصرار پر کہتے ہیں فقط 3 دانے امام رضا نے کھائے. طبیعت منقلب ہوئی اور کہتے ہیں امام کھڑے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے. مامون نے تعظیم کی, پیشانی میں بوسہ دیا, مگر امام نے کلیجے کو تھاما, سر پہ ردا کو رکھا, گھر کی جانب بڑھے. اب الصلاۃ نے امام کے حکم کے مطابق دیکھا کہ سر پہ ردا ہے, کلام نہ کیا. امام اچھلے میں آئے, دروازہ بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد اب الصلاۃ نے دیکھا کہ کچھ ایسی خوشبو سے گھر معطر ہے, نورانی ہے, گویا کسی نے حکم دیا کہ اچھلے میں آؤ. اب الصلاۃ کہتا ہے جب میں کمرے میں گیا میں نے دیکھا امام زہر سے یوں تڑپ رہے تھے جیسے کوئی مچھلی بنا پانی کی تڑپتی ہے. میرے تکیے جب آپ کو سرانے دیکھا, امام نے کہا گھبراؤ نہیں. رفوز امامت سپرد ہوئے اور وہ وقت آیا جب امام جواد یتیم ہوئے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کلمات استرجاع زبان سے جاری کیے. امام نے کہا پانی لاؤ, کفن لاؤ. کہا یہاں پانی نہیں. امام کے حکم کے مطابق اب الصلاۃ جاتے رہے. ہر چیز جنت سے آتی رہی. بیٹے نے باپ کو غسل و کفن دیا. امام رضا میں نے آپ کو بتایا ذکی تھے, صابر تھے, رؤوف تھے, عالم تھے, مگر امام رضا عزادار حسین ابن علی تھے. اتنا بڑا عزادار تھا یہ سید الشہداء کا کہ جب کبھی بھی محرم آتا تھا لوگ کہتے تھے ہمیں رضا کے گھر سے جب شور بلند ہوتا تھا معلوم ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. اس قدر انعقاد مجالس کا. ہاں میرا دل کہتا ہے جب غسل و کفن ملا ہوگا زیر کفن رضا کے آنسو اور رخ کربلا کی جانب میرے جد مظلوم رضا کو کفن مل گیا. مگر آپ کا لاشا 3 دن تک کربلا میں پڑا رہا, پامال کر دیا گیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اپنے قلوب کو مشہد کی جانب اور آپ روانہ جو لوگ مشہد گئے وہ جانتے فضا بہشت امام کا نہیں گئے. انشاءاللہ اس شب جمعہ زائرین امام رضا قرار پائے. اسماء قوم کی سنت انشاءاللہ کی سبزوار بنے. اپنے قلوب کو ذرا امام رضا کی جانب لے جائے, مشہد کی جانب. یا امام ہمیں اس قرآن و دور میں جب کچھ نظر نہیں آتا تو مشہد میں ایک سنہری گنبد نظر
آپ کی بہن کا واسطہ، آپ کے بابا کا، آپ کے بیٹے باب المراد امام جفات کا واسطہ، یہ امام گنہگاروں نے اپنے ہاتھوں کو آپ کی بارگاہ میں پھیلا، یا ابا الحسن علي بن المصاب أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا خذ حرم إمام تصوير التوي وجيها عند الله اشفع لنا امام سے ضرور مانگے وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند السماء والسلام تمام مؤمنین مومنات کی صحبت و سلامتی علماء حق کی صحت و سلامتی اے میرے معظم سید مجتبیٰ خامنہ یا غیر سیستانی کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، محرومین کی مغفرت کے لیے، اصحاب اس خانوادہ کی محرومین کی مغفرت کے لیے مل کر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ جتنے بھی اس وقت بے گھر ہیں مؤمنین کے گھروں کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے، خاص طور پر جوانوں کے لیے دعا کیا کریں جو بے روزگار ہیں انشاءاللہ ان کو بہترین روزگار ملے، جو تعلیمی لحاظ سے مشکلات کا شکار ہیں انشاءاللہ کہ ان کی تعلیمی مسائل حل ہوں، جو ازدواج کے لیے پریشان ہیں خدا ان کو بہترین لائف پارٹنر سے، اور جو کچھ بھی جوانوں کے مسائل ہیں انشاءاللہ امام زمان کے حوالے کرتے ہوئے مل کر سب کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ آخری مرتبہ انشاءاللہ ہم سب امام کے حوالے انصار میں شمار ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام کی زمینہ سازی کے لیے، ان کے ظہور کے لیے منتخب کر لے، ہماری نسلوں میں خدا ولایت کو نصرت امام کو قرار دے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا اللهم عجل لبنيك الفرج، اللهم عجل لبنيك الفرج، اللهم عجل لبنيك الفرج وتقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. ما تبع سورة مباركة الفاتحة.